اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك. اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. اللهم لا تمتني ميتة جاهلية. اللهم عجل لوليك الفرج. اللهم عجل لوليك الفرج. اللهم عجل لوليك الفرج. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلوات پڑھیے بر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، شفیع المذنبین ورحمت للعالمین، سیدنا و نبینا و حبیبنا و طبیبنا مولانا ابی القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الاولین والآخرین الی قیام یوم الدین. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر. اما بعد فقد قال ابو عبد اللہ سید الشہداء امام حسین علیہ الصلاة والسلام، مثلی لا یبایع مثلا. صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرات گرامی قدر، محترم سامعین کرام، موالیان حیدر قرار، عزاداران امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، شکر و امتنان ہے اس پروردگار عالم کا جس نے ہمیں ایسی آغوش مادر نصیب کی جس میں ناد علی کی لوری سنائی گئی. شکر ہے اس رب لم یزل ولا یزال کا جس نے ہمیں ایسے گھرانے نصیب کیے جن کے اوپر علم عباس لہراتا رہتا ہے. لاکھ لاکھ شکر ہے اس پروردگار عالم کا جس نے ہمیں ایک ایسا ماحول نصیب کیا جو ذکر سید سجاد کی خوشبو سے ہمیشہ معطر رہتا ہے. لاکھ لاکھ شکر ہے اس خالق کا، اس مالک کا، اس رازق کا، اس واحد کا، اس احد کا، لم یلد ولم یولد کا، کہ جس نے سلسلہ تنفس کو دوام دینے کے لیے امیر المؤمنین امام المتقین حضرت علی ابن ابی طالب کے گنبد کا طواف کر کے ایسی ہوا مہیا کی جو ہمارے تنفس کے توسط سے قلوب کو حیات بخشتی ہے. زندہ
سلامت رہیں، آباد و شاد رہیں، یہ آوازیں ہمیشہ سلامت رہیں۔ قبلہ اجازت ہو تو لب کھولوں، عقل و خرد کے میزان میں تاریخ و حدیث کے گوہر تولوں، مودت بھری سماعت کو عقیدت کے دھاگے میں پرولوں، منتشر ذہنوں میں مناقب کا رس گھولوں، تب کہیں جا کے عظمت امام میں کچھ بولوں۔ صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ حضرات اکرامی قدر، آج میں مرکز قیم آل محمد کے پلیٹ فارم سے آپ تمام مومنین اور جو مومنین و مومنات اس ویڈیو کے ذریعے اس محفل کو سماعت فرما رہے ہیں، تمام مومنین و مومنات کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، چونکہ یہ ایام سجادیہ ہیں۔ گلی گلی میں، کوچوں میں مجالس امام سجاد کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یکم محرم سے لے کر آج تک کوئی دسیوں یا سینکڑوں کی تعداد میں مجالس کا انعقاد کیا گیا ہو، بلکہ ان ایام میں ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، بلکہ کروڑوں کی تعداد میں مجالس امام حسین کا انعقاد کیا گیا ہے، اور ان مجالس میں کوئی دسیوں نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، بلکہ لاکھوں کی تعداد میں علماء نے، خطباء نے، شعراء نے، ذاکرین نے ذکر اہل بیت کو انجام دیا ہے۔ ان مجالس میں عالم نے اپنے علم کے ذریعے، ذاکر نے اپنے ذکر کے ذریعے، شاعر نے اپنے شعر کے ذریعے، خطیب نے اپنے خطاب کے ذریعے اہل بیت کی عظمت کو بھی بیان کیا ہے، اہل بیت کی فضیلت کو بھی بیان کیا ہے، اہل بیت کی شان و شوکت کو بیان کیا ہے۔ میں کہتا ہوں ہزاروں کی تعداد میں افراد نے مل کر اہل بیت کی عظمت اور فضیلت کے ہر پہلو پہ گفتگو کی ہے۔ کسی نے ان کے علم کو بیان کیا، کسی نے ان کے حلم کو بیان کیا، کسی نے ان کی سخاوت کو بیان کیا، کسی نے ان کے تقوی کو بیان کیا، کسی نے ان کی شجاعت کو بیان کیا، کسی نے ان کی عصمت کو بیان کیا۔ الغرض ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں مل کر افراد نے ان ایام میں اہل بیت علیہم السلام کے فضائل کو بھی بیان کیا ہے، ان کے مناقب کو بھی بیان کیا ہے، ان کی عظمتوں کو بھی بیان کیا ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا، یہ ہزاروں یا لاکھوں کی تعداد میں افراد نے مل کر اہل بیت کی عظمت کو ضرور بیان کیا، لیکن کسی نے بھی اہل بیت کی عظمت کی حد کو بیان نہیں کیا۔ کسی نے بھی اہل بیت کی عظمت کی حد کو بیان نہیں کیا۔ ذاکر نے اپنے ذکر کے ذریعے فضیلت کو بیان کیا ہے، عالم نے اپنے علم کے ذریعے فضیلت کو بیان کیا ہے، خطیب نے اپنے خطاب کے ذریعے فضیلت کو بیان کیا ہے، شاعر نے اپنے شعر کے ذریعے عظمت کو بیان کیا ہے۔ لیکن اتنا بیان کے باوجود ان تمام نے مل کر اہل بیت کی عظمت کی حد کو بیان نہیں کیا۔ سب نے مل کر اپنی اپنی معرفت کی حد کو بیان کیا ہے۔ ان تمام افراد نے مل کر اہل بیت کی عظمت کی حد کو نہیں، اپنی اپنی معرفت کی حد کو بیان کیا ہے۔ ذاکر نے کہا ان کی معرفت کے بارے میں میری یہ حد ہے، ذاکر نے کہا میری یہ حد ہے، خطیب نے کہا میری یہ حد ہے، شاعر نے کہا میری یہ حد ہے، اور عالم نے کہا میری یہ حد ہے۔ منبر کی عظمت کی قسم، یہ لاکھوں کی تعداد میں خطاب کرنے والے لوگ کیا اگر پوری کائنات مل کر اہل بیت کی عظمت کو بیان کرنا شروع کر دے، پھر بھی کوئی بھی ان کی عظمت کی حد کو بیان نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول خدا نے ارشاد فرمایا، یا علی لا یعرفک الا اللہ وانا، اے علی آپ کی معرفت کی حد کو یا خدا جانتا ہے یا میں مصطفیٰ جانتا۔ سلامت رہیں، آباد و شاد رہیں، زندہ و سلامت رہیں۔ یا علی آپ کی معرفت کی حد کو یا خدا جانتا ہے یا میں مصطفیٰ جانتا ہوں۔ دوسری دلیل سن کے اپنے موضوع کو شروع کروں گا۔ دوسری دلیل سن لیجئے کہ اہل بیت کی عظمت کی حد کو کوئی بیان نہیں کر سکتا، اس حد تک کوئی نہیں پہنچ سکتا جیسے رسول خدا نے ارشاد فرمایا، یا علی آپ کی معرفت کی حد کو یا خدا جانتا ہے
یا میں مصطفیٰ جانتا ہوں؟ ایک اور دلیل سن لیجئے، ایک شخص نے چھٹے لالے ولایت سے پوچھا، یا ابن رسول اللہ لما سمیت فاطمہ تو بے فاطمہ، اے فرزند رسول اتنا بتائیے آپ کی جدہ سیدہ فاطمہ زہرا کو فاطمہ کیوں کہا جاتا ہے؟ سماعتیں بیدار کر کے سنیے گا، آپ کی جدہ کو فاطمہ کیوں کہا جاتا ہے؟ میرے مولا نے مسکرا کے ارشاد فرمایا، لأن الخلق فاطمہ عن معرفتها، میری جدہ کو فاطمہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ مخلوق خدا اس کی معرفت تک نہیں پہنچ سکتی۔ صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ صلی علی محمد وآل محمد۔ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان تمام مومنین کو کہ جو ان ایام میں مسلسل مجالس عزا کو سماعت فرما رہے ہیں، اپنے کاروبار کو چھوڑ کر، اپنی مصروفیات کو چھوڑ کر، اپنی ہر قسم کی مصروفیات کو چھوڑ کر جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کو اس کے بیٹے کا پرسہ دے رہے ہیں، اور واقعاً قابل داد بات ہے۔ کوئی دنیا کا پروگرام ایسا نہیں ہے کہ جو اتنے دنوں تک چل سکے اور لوگ اپنے ہر سب کو چھوڑ کر ان پروگرامز میں شرکت کریں، اور واقعاً قابل تحسین بات ہے۔ میں داد دیتا ہوں، بار بار کہہ رہا ہوں، دنیا بھر کے مومنین کو میں داد تحسین پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس عبادت کو قبول فرمائے۔ تمام مومنین کی اس عبادت کی قبولیت کے لیے مل کے صلوات پڑھ دیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ چونکہ یہ مجالس عزا دین کی بقا کا ذریعہ ہیں، اگر لوگ ان مجالس میں نہیں آئیں گے تو اپنے دین کو کہاں سے پائیں گے؟ اور چونکہ یہ مجالس عزا بقائے دین کا ذریعہ ہیں، اسی لیے کچھ لوگوں کو ان مجالس سے تکلیف ہوتی ہے۔ جب یہ ایام محرم قریب آنے لگے تو کچھ لوگوں نے سازشیں کی، ایک ماحول بنانے کی کوشش کی کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم ان مجالس عزا کو روکیں، ان جلوس عزا کو روکیں۔ چند دن پہلے، چند مہینے پہلے ایک شخص نے ایک گستاخی کی، مادر سبتین، مادر حسنین کی شان میں گستاخی کی، آج وہ سلاخوں کے پیچھے بیٹھا ہے۔ اور چند ہفتے پہلے ایک اور شخص نے یہ دھمکی دی کہ اگر اسے رہا نہ کیا گیا تو ہم امام حسین کی مجالس کو بھی روکیں گے اور ان کے حق میں نکلنے والے جلوس عزا کا راستہ بھی روکیں گے، وہ بھی جیل کے پیچھے بیٹھا ہے۔ سماعتیں بیدار کیجئے گا۔ جس نے بھی اہل بیت کے ذکر کو، ان مجالس کے راستے کو روکنے کی کوشش کی ہے، وہ اپنے اپنے انجام کو پہنچا ہے۔ میں اس نادان کو خطاب کر کے کہوں گا، اے نادان تو غلطی کر رہا ہے، فہم میں غلطی ہے، سمجھنے میں غلطی ہے، اندازہ لگانے میں غلطی ہے، تخمینہ لگانے میں غلطی ہے۔ یاد رکھنا آج کا دور وہ دور نہیں ہے کہ جس زمانے میں تم بم دھماکوں کے ذریعے مجالس کو متاثر کرتے تھے، گولیوں کے ذریعے مجالس کو متاثر کرتے تھے، فائرنگ کے ذریعے مجالس کو متاثر کرتے تھے۔ تم نے مختلف قسم کی تنظیمیں بنائی جن کا ہدف ہی یہی تھا کہ اس دنیا سے مجالس اور جلوس عزا کا خاتمہ کیا جائے۔ بدبخت یاد رکھنا آج ہم نے تمام دشمنان اہل بیت کو سزاؤں تک پہنچا کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ حکومت کل بھی حسین کی تھی، آج بھی حسین کی ہے۔ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، دشمنان اہل بیت پہ لعنت، آوازیں بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ حکومت کل بھی حسین کی تھی اور حکومت آج بھی حسین کی ہے، اور اس کی زندہ مثال آپ کے سامنے ہے۔ اتنا تناؤ کے باوجود، اتنا سازشوں کے باوجود، اتنے کھیل کھیلے گئے، بل منظور کرائے گئے، میٹنگیں کی گئی، جلسے جلوس کیے گئے اور پریس کانفرنسیں کی گئی، دھمکیاں دی گئی، ان تمام کے باوجود آج آپ نے دیکھا ہوگا گلی گلی میں، کوچوں میں مجالس کا انعقاد بھی کیا گیا ہے، جلوس عزا کا انعقاد بھی کیا گیا ہے، اور امام حسین کے نام کی سبیلیں بھی
چلتی رہی ہیں اور نظر و نیاز بھی تقسیم ہوتا رہا ہے۔ آپ سماعتیں بیدار کر کے سنیے گا، آج ان دنوں میں سبیلیں بھی چلتی رہی ہیں اور نظر و نیاز کا اہتمام بھی ہوا، سبیلیں بھی چلتی رہی اور نظر و نیاز کا اہتمام بھی ہوتا رہا۔ قسم سے بتائیے ان ایام میں کون وہ لوگ ہیں جو بھوکے رہے، کون وہ لوگ ہیں جو پیاسے رہے؟ ان ایام میں جو بھی دہلیز حسینیت پہ آیا ہے اس نے اپنے گھر سے نہیں بلکہ حسین کے در سے کھایا ہے۔ اپنے گھر سے نہیں، حسین کے در سے کھایا ہے۔ ان ایام میں مجھے ایک شخص بتا دیجئے جو بھوکا رہا ہو، ایک شخص دکھا دیجئے جو پیاسا رہا ہو، ایک شخص دکھا دیجئے جو حسینیت کی دہلیز پہ آیا ہو اور اسے سر چھپانے کے لیے، سونے کے لیے، بیٹھنے کے لیے سر کا سایہ نہ ملا ہو۔ میں کہتا ہوں آپ بتائیے ایک حکومت حسینی، حکومت اسلامی کا کیا معیار ہوتا ہے؟ حکومت اسلامی کا کیا معیار ہوتا ہے؟ حکومت اسلامی کا کم از کم معیار یہی ہوتا ہے کہ جس میں نہ کوئی بھوکا رہے، نہ کوئی پیاسا رہے، نہ کسی کے سر سے سائے کی کمی ہو۔ ان دنوں میں 10 دنوں میں امام حسین نے بتا دیا اگر میری حکومت کا اعتراف کرو گے تو یکم محرم سے لے کر عاشور تک جو تم نے ماحول دیکھا ہے یہی حسینیت کی حکومت کا نمونہ ہے، یہی نمونہ ہے حسینیت کی۔ 10 دنوں میں ہم نے دنیا کے سامنے حکومت حسینی کا نمونہ رکھ دیا۔ صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزاداری ہماری شہرگ حیات ہے، ہم اس پہ کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ دشمن نے جو بھی ہتھ کنڈے استعمال کیے ہوں، پریشان ہے آج دشمن، پریشان ہے۔ پیسہ استعمال کیا، دولت استعمال کی، طاقت استعمال کی، قوت استعمال کی، سیاسی حربے استعمال کیے، فتوے استعمال کیے، ہر جہت سے کوشش کی ہے کسی نہ کسی طریقے سے ہم شیعوں کو بھی ختم کر دیں اور عزاداری کو بھی ختم کر دیں۔ توجہ ہے نا؟ دشمن نے کوشش کی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم ان عزاداروں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں اور ان شیعوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں۔ میں کہوں گا نادان، تو خواب غفلت میں سویا ہوا ہے، اگر تو بیدار ہو کے دیکھے تجھے پتہ چلے کہ ان شیعوں کی بقا کے پیچھے کوئی طاقت نہیں، کوئی دولت نہیں، کوئی مادیت نہیں، بلکہ اس عزاداری اور اس تشیع کی بقا کے پیچھے ایک روحانی طاقت کار فرما ہے۔ مزاج ہے سننے کا؟ کون سی روحانی پاور ہے کہ دشمن کی چالوں کے باوجود آج تک شیعہ ختم نہ ہو سکے؟ دیکھیں مکتب تشیع سے تعلق رکھنے والا ہر شخص، چاہے وہ بچہ ہو، جوان ہو یا بوڑھا ہو، چاہے اس خاتون ہو یا مرد ہو، مکتب تشیع سے تعلق رکھنے والا ہر فرد صبح سے لے کر شام تک، ہر نماز کے بعد، ہر عبادت کے بعد، ہر فرد ہر نماز کے بعد، ہر عبادت کے بعد کبھی اپنا رخ کعبہ کی طرف کرتا ہے، کبھی اپنا رخ مدینہ کی طرف کرتا ہے، کبھی اپنا رخ نجف اشرف کی طرف کرتا ہے، ہر عبادت کے بعد کبھی اپنا رخ کربلا کی طرف کرتا ہے، کبھی اپنا رخ کاظمین کی طرف کرتا ہے، کبھی اپنا چہرہ مشہد مقدس کی طرف پھیرتا ہے۔ ہر نماز کے بعد، ہر عبادت کے بعد ہر شیعہ، چاہے بچہ ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، عورت ہو، مرد ہو، ہر شخص اپنی ہر عبادت کے بعد ان مقامات مقدسہ کی طرف اپنا رخ کر کے کہتا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ کبھی اپنا رخ ان کی طرف کر کے کہتا ہے السلام علیکہ یا علی المرتضی۔ کبھی اپنا رخ جنت البقیع کی طرف کر کے کہتا ہے السلام علیکہ یا فاطمہ الزہرا۔ اور کبھی اپنا رخ کاظمین کی طرف کر کے، سامرہ کی طرف کر کے، ان تمام ائمہ کے مراکز کی طرف اپنا رخ کر کے کہتا ہے، کبھی کہتا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا علی المرتضی، السلام علیکہ یا فاطمہ الزہرا، السلام علیکہ یا حسن مجتبی، السلام علیکہ یا سید الشہداء، السلام علیکہ یا زین
زین العابدین، السلام علیکہ یا صادق آل محمد، السلام علیکہ یا موسیٰ، السلام علیکہ یا موسیٰ کاظم، السلام علیکہ یا علی ابن موسیٰ الرضا، اور 12ویں تک کو سلام کر کے کہتا ہے السلام علیکہ یا امام العصر والزمان۔ سوال یہ تھا کہ کیا وجہ ہے کہ دشمن نے عزاداری کو ختم کرنے کے لیے، شیعوں کو ختم کرنے کے لیے طاقت استعمال کی، دولت استعمال کی اور ہر قسم کے حربے استعمال کیے، لیکن اس کے باوجود وہ نہ تشیع کو ختم کر سکے اور نہ عزاداری کو ختم کر سکے۔ میں نے عرض کی اس کے پیچھے ایک روحانی پاور موجود ہے جس کی وجہ سے آج تک نہ شیعہ مٹے ہیں نہ عزاداری مٹی ہے، اسی روحانی پاور کو ذکر کر رہا ہوں۔ میں نے کہا ہر شیعہ اپنی ہر نماز کے بعد، اپنی ہر عبادت کے بعد کبھی کعبہ کی طرف منہ کر کے، کبھی مدینہ کی طرف منہ کر کے، کبھی قبر رسول کی طرف منہ کر کے، کبھی علی مرتضیٰ کی قبر کی طرف منہ کر کے یہ ورد کرتا ہے، کبھی ایک امام کو سلام کرتا ہے، کبھی دوسرے امام کو سلام کرتا ہے، کبھی تیسرے امام کو سلام کرتا ہے۔ سلام کا معنی کیا ہے؟ سلام کا معنی یہ ہے جب کہا جائے السلام علیکم، اس کا معنی یہ ہے آپ پہ سلامتی ہو، اور جواب سلام دیا جاتا ہے وعلیکم السلام، اس کا معنی کیا ہے؟ تم پر بھی سلامتی ہو، تم جیتے رہو، تم محفوظ رہو، تم امن و امان کے ساتھ رہو۔ جب ہم مدینہ کی طرف منہ کر کے کہتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ، تو جواب میں رسول کہتے ہیں تم سلامت رہو، بطول کہتی ہیں تم جیتے رہو، حسن حسین کہتے ہیں تم سلامت رہو، علی اصغر کہتے ہیں تم سلامت رہو، بی بی زینب کہتی ہیں تم سلامت رہو، بی بی سکینہ کہتی ہیں تم سلامت رہو۔ اے نادان بدبخت، تجھے سمجھ کیوں نہیں آتی؟ تو چاہتا ہے کہ اس دنیا سے شیعوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دے، تجھے سمجھ کیوں نہیں آتی؟ اے بدبخت، جس قوم کی بقا کے لیے جناب سیدہ فاطمہ زہرا دعا کرتی رہے، وہ قوم کبھی مٹ نہیں سکتی۔ سلامت رہیں، آباد و شاد رہیں، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ دیکھیے، دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے فقط جرأت اور حوصلے کی ضرورت نہیں رہتی، بلکہ اگر دشمن کا مقابلہ کرنا ہو تو اس کے لیے غیرت کی ضرورت ہوتی ہے۔ دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے، اور یہ درس غیرت ہمیں کہاں سے ملا؟ میں نے سرنامہ کلام میں امام حسین علیہ السلام کا ایک قول نقل کیا، تلاوت کیا، جس میں آپ نے فرمایا مثلی لا یبایع مثلا۔ دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمت کی ضرورت ہوتی ہے، حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے، جرأت کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر غیرت نہ ہو تو حوصلہ بھی کسی کام کا نہیں، ہمت بھی کسی کام نہیں، اور جرأت بھی کسی کام کی، منور صاحب، کسی کام کی نہیں ہے۔ دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے غیرت کا ہونا ضروری ہے، اور یہ درس غیرت ہمیں کس نے دیا؟ یہ درس غیرت ہمیں امام حسین علیہ السلام نے دیا ہے۔ یہ آخری جملہ ہے انشاءاللہ۔ یہ غیرت کا درس امام حسین علیہ السلام نے دیا ہے۔ جب ولید نے رات کے وقت میں امام حسین علیہ السلام کو بلایا، یزید کا خط پڑھا، سنایا، مرگ معاویہ کی خبر دی، اور امام حسین سے یزید کے لیے بیعت کا مطالبہ کیا۔ بیدار ہو کے سنیے گا، خط سنایا اور بیعت کا مطالبہ کیا۔ جب اس نے امام حسین علیہ السلام سے یزید کے لیے بیعت کا مطالبہ کیا تو اس وقت امام حسین علیہ السلام نے اس ولید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا، تو مجھ حسین سے یزید کے لیے بیعت کا مطالبہ کرتے ہو، جانتے ہو میں کون ہوں؟ جانتے ہو میں کون ہوں؟ اس کے بعد امام علیہ السلام نے چند لفظوں میں ولید کو اپنا تعارف کرایا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، نحنو اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ و محل الرحمہ و مختلف الملائکہ بنا فتح اللہ بنا خاتمہ۔ تو مجھ حسین سے
یزید کے لیے بیعت کا مطالبہ کرتے ہو؟ جانتے ہو میں کون ہوں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا ہم اہل بیت نبوت ہیں، ہم معدن رسالت ہیں، ہم محل رحمہ ہیں، ہمارے ذریعے اللہ نے اس کائنات کو ابتدا دی ہے اور ہم ہی وہ ہیں کہ جن پہ اس کائنات کا اختتام ہوگا۔ ماشاءاللہ محمد والے محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآلِ نحنو اہل بیت النبوہ و مختلف الملائکہ۔ میں نے عرض کی اے مولا یہ مختلف الملائکہ سے کیا مراد ہے؟ امام نے ارشاد فرمایا تجھے نہیں پتا جب بھی آسمان سے ملائکہ زمین پہ اترتے تھے وہ ادھر ادھر نہیں ہمارے گھر میں اترتے تھے۔ کیوں اترتے تھے؟ مولا نے کہا ملائکہ جب بھی آتے تھے ہمارے گھر میں آتے تھے۔ کیوں آتے تھے؟ اس لیے آتے تھے ایک فرشتہ آتا تھا، ایک آتا تھا، دوسرا جاتا تھا، ایک آتا تھا، دوسرا جاتا تھا، ایک آتا تھا، دوسرا جاتا تھا۔ مولا کیوں آتے تھے؟ مولا نے فرمایا کبھی وحی لے کر آتے تھے، کبھی شفا لینے آتے تھے، کبھی کھانا لینے آتے تھے، کبھی درزی بن کر جنت سے ہمارے لیے کپڑے لے کر آتے تھے۔ مولا نے فرمایا تجھے نہیں پتا کبھی ہمارے گھر میں فقیر بن کر آتے، کبھی اسیر بن کر آتے اور کبھی ملائکہ یتیم بن کر آتے تھے۔ نحنو مختلف الملائکہ۔ امام نے ولید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور فرمایا کہ یہ ہمارا تعارف ہے اور جس کے لیے تو ہم سے بیعت کا مطالبہ کر رہے ہو جانتے ہو وہ کون ہے؟ امام نے 2 لفظوں میں 3 لفظوں میں یزید کا تعارف کرایا۔ امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یزید شارب خمر، رجل فاسق، معلن بالفسق، قاتل النفس المحرمہ۔ تم یزید کے لیے مجھ سے بیعت لیتے ہو، جانتے ہو یزید کون ہے؟ یزید ایک فاسق انسان ہے، ایک معلن بالفسق یعنی اعلانیہ طور پر فسق و فجور کرنے والا ہے، وہ شارب خمر ہے اور نفس محرمہ بے گناہ لوگوں کا قاتل ہے۔ تو مجھ حسین سے اس کی بیعت کا مطالبہ کرتے ہو؟ اس کے بعد امام علیہ السلام نے ایک غیرت کا درس دیا ہے اور یہ غیرت کا درس قیامت تک آنے والے ہر مومن کے لیے ہے، ہر موالی کے لیے ہے، ہر شیعہ کے لیے ہے۔ جب امام نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، اپنا تعارف کرایا، یزید کا تعارف کرایا، امام علیہ السلام نے فرمایا تو چاہتا ہے کہ میں حسین ابن علی یزید بن معاویہ کی بیعت کر لوں؟ یہ کبھی سوچنا بھی مت، یہ تمہاری بھول ہے۔ یاد رکھنا قیامت تک آنے والا کوئی بھی شخص جو میرے خط پہ چلے گا، جو میرے راستے پہ چلے گا، یاد رکھنا میں تو کیا مثلی لا یبایع مثلا، میں تو کیا میرے راستے پہ چلنے والا کوئی شخص یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ امام علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ میں یزید کی بیعت نہیں کرتا۔ امام علیہ السلام نے ایک ضابطہ دیا ہے، ایک قانون دیا ہے، میرے جیسا کبھی بھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا، میرے جیسا کبھی بھی، ایک ضابطہ دیا ہے۔ گویا کہ امام علیہ السلام ایک دور اندیشی کے ساتھ اور بصیرت کے ساتھ آنے والے زمانے کو دیکھ رہے تھے، آنے والے حالات کو دیکھ رہے تھے۔ انہیں علم تھا کہ میرے بعد کچھ افراد ایسے آئیں گے جو میرے خط پہ چلیں گے، میرے راستے پہ چلیں گے، میری راہ پہ چلیں گے، میری فکر پہ چلیں گے، میرے ہدف پہ چلیں گے۔ جب بھی کسی بھی زمانے میں جب بھی کوئی میرے راستے پہ چلے گا تو یزیدیت اس کا راستہ روکنے کی کوشش کرے گی، کبھی بادشاہت کی شکل میں، کبھی عامریت کی شکل میں، کبھی داعش کی شکل میں، کبھی عامریت کی شکل میں، کبھی داعش کی شکل میں، کبھی القاعدہ کی شکل میں، کبھی طالبان کی شکل میں، کبھی تکفیریت کی شکل میں، کبھی خارجیت کی شکل میں، کبھی ناسبیت کی شکل میں۔ تو امام دیکھ رہے تھے کہ آنے والے زمانوں میں بعض افراد ہیں جنہوں نے میرے ہدف پہ چلنا ہے اور یزیدیت نے کسی نہ کسی شکل میں ان کا راستہ روکنا ہے۔ تو امام علیہ السلام در حقیقت ان افراد کو ایک ضابطہ دے رہے تھے، ایک قانون دے رہے تھے
تھے، ایک راہ دکھا رہے تھے، بتا رہے تھے اے عارف حسینی اگر تمہیں آمریت تجھ سے بیعت کا مطالبہ کرے تو گھبرانا نہیں، بکنا نہیں، جھکنا نہیں۔ اے عارف حسینی آمریت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے یہی کہنا مثلی لا یبایع مثلا۔ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، دشمنان اہل بیت پہ لعنت، بے شمار۔ آگے بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ گھبرانا نہیں ہے۔ ماشاءاللہ۔ جب بھی یزیدیت کسی بھی شکل میں تمہارا راستہ روکنے کی کوشش کرے، یہ فارمولہ ہے، یہ ضابطہ ہے، یہ قانون ہے، اس کو استعمال کرنا۔ دوستو شہید عارف حسینی الحسینی نے اس عامریت کی بیعت قبول نہیں کی، شہادت کو قبول کر لیا۔ فقط عارف حسین الحسینی نہیں ہے بلکہ اگر آپ توجہ کریں نائجیریا میں شیخ ابراہیم زاکزاکی نے اپنے 6 بیٹوں کو شہید کرا دیا، قربان کرا دیا، لیکن اس عامریت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا مثلی لا یبایع مثلا۔ اور لبنان میں حسن نصر اللہ نے اسرائیل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا مثلی لا یبایع مثلا۔ اور سعودی عرب میں شیخ نمر نے آل سعود کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا مثلی لا یبایع مثلا۔ ایران میں سید علی خامنائی نے دنیا کی سپر پاور امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا مثلی لا یبایع مثلا۔ اور عراق میں آیت اللہ سید علی سیستانی نے داعش کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا مثلی لا یبایع مثلا۔ اور اسی سرزمین عراق پہ جناب قاسم سلمانی نے اپنے جسم کو تقسیم کر کے کہا مثلی لا یبایع مثلا۔ اور کربلا کی سرزمین پر حبیب ابن مظاہر نے اپنے بڑھاپے کو قربان کر کے کہا مثلی لا یبایع مثلا۔ مولا عباس نے اپنے بازو قلم کرا کے کہا مثلی لا یبایع مثلا۔ اکبر نے برچھی کھا کے کہا مثلی لا یبایع مثلا۔ علی اصغر نے اپنا نازک گلا کٹوا کے کہا مثلی لا یبایع مثلا۔ زینب نے رسن پہن کے کہا مثلی لا یبایع مثلا۔ سکینہ نے اپنے گوشوارے قربان کرا کے کہا مثلی لا یبایع مثلا۔ اجرکم علی اللہ۔ دوستو عزادارو مسلسل آپ ان مجالس کو سماعت فرما رہے ہیں، اہل بیت کی مصیبت کا ذکر بھی ہو رہا ہے۔ میں نے ایک روایت پڑھی، منہال کہتا ہے کہ میں ایک دن امام سجاد کے گھر گیا، میں نے امام سے دریافت کیا کیف اصبحتم یا ابن رسول اللہ، اے فرزند رسول آپ کے شب و روز کیسے گزر رہے ہیں؟ منہال کہتا ہے امام نے میری طرف دیکھا اور کہا اے منہال تو خود کو ہمارا شیعہ کہتا ہے، کیا تجھے نہیں پتا کہ ہمارے شب و روز کیسے گزر رہے ہیں؟ منہال کہتا ہے امام نے کہا منہال ہمارے نانا کی امت میں ہماری حال ویسی ہی ہے جیسے آل فرعون میں بنی اسرائیل کی کیفیت تھی۔ منہال کہتے ہیں میں نے پوچھا ان کی کیفیت کیا تھی؟ امام نے رو کے کہا ان کے جوانوں کو قتل کر دیا جاتا تھا، ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دیا جاتا تھا۔ میں کہوں گا کہ امام نے یقیناً اس منظر کو بیان کیا ہوگا کہ ٹھیک ہے کہ بنی اسرائیل کے جوانوں کو قتل کیا جاتا تھا، ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دیا جاتا تھا، لیکن فرق بھی بیان کیا ہوگا، بتایا ہوگا منہال کربلا میں میرے چچا عباس کے بازو قلم ہوئے ہیں، میرے بھائی اکبر کے سینے میں برچھی لگی ہے، علی اصغر کے گلے میں تیر لگا ہے۔ اجرکم علی اللہ عزادارو۔ کسی نے پوچھا اے مولا آپ نے اتنا طویل سفر کیا ہے، مدینہ سے مکہ، مکہ سے کربلا، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، شام سے پھر مدینہ واپس آئے ہیں، مولا اتنا بتائیے اتنے طویل سفر میں کوئی ایسی بات، کوئی ایسی چیز کہ جس کی وجہ سے آپ کو سب سے زیادہ تکلیف محسوس ہوئی ہو؟ عزادارو میرے امام نے جب یہ سوال سنا تو رو کر کہا ایک مقام ایسا ہے کہ جس پہ مجھے سب سے زیادہ تکلیف ہوئی۔ اس نے پوچھا کون سا مقام ہے؟ امام نے رو کر کہا شام،
آج شام عزادارو آپ نے فقط یہی جملہ سنا ہے نا کہ امام سجاد نے فقط شام کا ذکر کیا تھا، بلکہ امام سجاد نے ایک اور جملہ بھی کہا، اس پوچھنے والے سے کہا ایک اور چیز بھی ہے جس کی وجہ سے مجھے سب سے زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ اس نے پوچھا مولا وہ کون سی چیز ہے؟ امام نے رو کے کہا میری بہن سکینہ کے معصومانہ سوال مجھ سجاد کو پریشان کرتے تھے۔ کبھی پوچھتی تھی بھیا سجاد ہمیں پانی کب ملے گا، مجھے تکلیف ہوتی تھی۔ کبھی پوچھتی بھیا سجاد ہمیں چادریں کب ملیں گی، مجھے تکلیف ہوتی تھی۔ اور کبھی کہتی بھیا سجاد ہم گھر کو کب واپس جائیں گے۔ مولا نے کہا میرے پاس جواب تو ہوتے تھے، لیکن سکینہ کو جواب دینے کے لیے یہ سجاد ہمت کہاں سے لے کر آتا؟ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ اے عزادارو شام کا زندان ہے، امام سجاد بیٹھے ہیں۔ بی بی سکینہ اپنے مقام سے اٹھی اور آہستہ آہستہ چل کر اپنے بھائی سجاد کے پاس آئی، پہلو میں بیٹھی اور کہا بھیا سجاد آپ ہمارے وقت کے امام ہیں، اور میں جانتی ہوں جو وقت کا امام ہوتا ہے اس کے پاس ہر چیز کا علم ہوتا ہے۔ امام سجاد نے رو کر کہا سکینہ پوچھو کیا پوچھنا چاہتی ہو؟ عزادارو میری آقا زادی نے امام سجاد سے ایک معصومانہ سوال کیا۔ شام کے زندان میں میری آقا زادی نے چادر کا سوال نہیں کیا، پانی کا سوال نہیں کیا، گھر جانے کا سوال نہیں کیا۔ غور سے سنیے گا، میری آقا زادی نے اپنے بھائی سجاد سے ایک معصومانہ سوال کیا، رو کے کہا بھیا سجاد اتنا بتائیے پیاس کی کتنی منزلیں ہوتی ہیں؟ اجرکم علی اللہ۔ اے عزادارو جب سکینہ کے اس معصومانہ سوال کو میری آقا زادی شریکت الحسین بی بی زینب نے سنا، جہاں بیٹھی تھی جلدی سے اٹھی اور آ کر سکینہ کو اٹھایا، اپنے گلے سے لگا کر کہا سکینہ آج کیسے سوال کر رہی ہو؟ آج سے پہلے تو نے ایسا سوال نہیں کیا۔ عزادارو امام سجاد نے کہا پھوپھی اماں سکینہ کو میرے پاس بٹھائیے اور مجھ سے سوال پوچھنے دیجئے۔ عزادارو امام نے سکینہ کو اپنے پہلو میں بٹھایا اور کہا سکینہ آپ نے سوال کیا ہے کہ پیاس کی کتنی منزلیں ہوتی ہیں۔ سکینہ سنو پیاس کی 4 منزلیں ہوتی ہیں، پیاس کی 4 منزلیں ہوتی ہیں۔ امام سجاد نے پہلی منزل پیاس کو بیان کیا، کہا سکینہ سنو پہلی منزل پیاس یہ ہے کہ پیاس انسان کی آنکھوں کے سامنے شدت پیاس کی وجہ سے دھواں سا دکھائی دیتا ہے۔ اے عزادارو جب سکینہ نے یہ منزل پیاس سنی رو کر کہا یہ تو میرے بھائی قاسم کی پیاس کی منزل ہے۔ اے بھائی سجاد میں نے دیکھا تھا قاسم جنگ کرتے کرتے میرے بابا کے پاس آ کر کہتا تھا چچا جان تھوڑا سا پانی پلا دیجئے، میری آنکھوں کے سامنے دھواں سا چھا رہا ہے۔ اے عزادارو امام سجاد نے دوسری منزل پیاس کو بیان کیا، کہا سکینہ سنو پیاس کی دوسری منزل یہ ہے کہ شدت پیاس کی وجہ سے پیاس انسان کی زبان جب تالو سے لگتی ہے تو چپک جاتی ہے۔ عزادارو سنو گے جملہ، امام نے کہا جب پیاس انسان کی زبان تالو سے لگتی ہے تو چپک جاتی ہے۔ سکینہ نے رو کر کہا یہ میرے بابا حسین کی پیاس کی اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ اے عزادارو امام سجاد نے تیسری منزل پیاس کو بیان کیا، کہا سکینہ پیاس کی تیسری منزل یہ ہے کہ شدت پیاس کی وجہ سے پیاسے انسان کا منہ کبھی کھلتا ہے کبھی بند ہوتا ہے، کبھی کھلتا ہے کبھی بند ہوتا ہے۔ عزادارو جب سکینہ نے یہ تیسری منزل پیاس سنی کربلا کی طرف منہ کر کے کہا ہائے علی اصغر تو پیاس کی تیسری منزل پر تھا اور میں نے خود دیکھا تھا
شدت پیاس کی وجہ سے کبھی تیرا منہ کھلتا تھا کبھی تیرا منہ بند. اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ. سوائے غم حسین کے کوئی اور غم پروردگار عالم آپ کو نہ دے. اے پروردگار عالم ہمارے اس عین آنسوں کو قبول فرما. اے عزادارو آخری منزل پیاس کو سن لیجئے. امام سجاد نے کہا سکینہ چوتھی منزل پیاس کو سنو. چوتھی منزل پیاس یہ ہے کہ شدت پیاس کی وجہ سے پیاسے انسان کے جسم کا گوشت ہڈیوں کو چھوڑنا شروع کر. پیاسے انسان کے جسم کا گوشت ہڈیوں کو چھوڑنا شروع کر دیتا ہے. جب پیاس کی شدت ہوتی ہے تو گوشت الگ ہو جاتا ہے, ہڈیاں الگ ہو جاتی ہے. اے عزادارو جب میری بی بی نے یہ چوتھی منزل پیاس کو سنا تو نہ نجف کی طرف منہ کیا, نہ کربلا کی طرف منہ کیا, نہ ہی کسی اور طرف منہ کیا, بلکہ اپنے دونوں چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو اپنے بھائی سجاد کے آگے بڑھاتے ہوئے کہا بھیا سجاد میں سکینہ پیاس کی آخری منزل پر ہوں. بھیا سجاد میرے جسم کا گوشت ہڈیوں کو چھوڑ رہا ہے. اے عزادارو یہ جملہ سننا تھا. میرے مولا نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. پھوپھی اماں سکینہ کو سنبھالو. اب سکینہ پیاس برداشت نہ کر سکی, ہمیں چھوڑ کے چلی گئی ہے. رضن بقضائے و تسلیم لعمرہ علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین.